صفحہ نمبر 145، آیت نمبر 75، سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، صالح علیہ السلام کی قوم میں سے وہ سردار کہنے لگے جو تکبر کرنے والے تھے، للذین استضعفوا لمن آمن منهم، ان لوگوں سے کہنے لگے جو ضعیف اور غریب لوگ تھے اور انہوں نے صالح علیہ السلام پہ ایمان لایا تھا، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کے رسول ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ان ایمان والوں نے کہا کہ ہمیں اس کی رسالت پہ ایمان ہے۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، وہ لوگ جو تکبر کرنے والے تھے وہ کہنے لگے کہ جس پہ تم ایمان لاتے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم، انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے رب کی سرکشی کی۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اور کہنے لگے اے صالح آپ وہ عذاب لے آئیں جس کا ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہو اگر آپ واقعی رسولوں میں سے ہیں۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، ان کو ایک زلزلے نے پکڑا اور صبح کو اوندے منہ اپنے گھروں میں پڑے تھے۔ فتولى عنهم، صالح علیہ السلام نے ان سے اعراض کیا۔ وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی، فرمایا کہ میری قوم میں نے اپنے رب کی رسالت کا پیغام تمہیں پہنچا دیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اور میں نے تمہیں نصیحت کی مگر آپ لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرماتے ہیں، یعنی قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاں صالح علیہ السلام کو بھیجا اور قوم کے مطالبے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد فرمائی جو گابن تھی، اور کچھ وقت کے بعد اس نے بچہ دیا اور بہت سارا دودھ فراہم کرتی تھی۔ قوم نے نبی کی بات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے قوم پہ عذاب آیا اور قوم وادی حجر
تبوک سے کچھ فاصلے پہ واقع ہے۔ وہاں ان کے کنڈرات اور پاڑوں کو تراش کے کمرے رہ گئے اور قوم ہلاک ہو گئی۔ صالح علیہ السلام نے یہاں سے شام ہجرت کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے مجھے ارشاد فرمایا، اے علی، گزشتہ امتوں میں سب سے زیادہ بدبخت قزار بن سالف تھا، جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اور آنے والے قیامت تک لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ ہوگا جو آپ کو قتل کرے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 رمضان المبارک اس پہ حملہ ہوا صبح کی نماز کے وقت، اور کچھ دنوں کے بعد رمضان میں ہی دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ 40 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ دراصل پورا واقعہ حدیث کی کتابوں میں کچھ یوں مذکور ہے کہ کچھ مشرکین اور یہودی آپس میں مل بیٹھے کہ مسلمانوں کی ترقی پھیل گئی، اس کو کیسے روکا جائے۔ تو اس بات پہ متفق ہو گئے کہ مسلمانوں کے جو 3 بڑے سربراہ ہیں ان کو ختم کر دیا جائے تو مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور جب ان کے پاس حکومت نہیں رہے گی تو پھر یہ لوگ ہم پہ حکمرانی نہیں کر سکتے۔ تو کعبے کے ساتھ چمٹ کے باہمی معاہدے ہوئے، قسمیں کھائی گئیں، اور اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ مسلمانوں کے 3 بڑے سربراہان کو قتل کر دیا جائے، مگر منصوبہ ایسے طے کیا جائے کہ ایک ہی وقت میں تینوں کو ختم کر دیا جائے۔ اگر ایک کو قتل کیا گیا پھر ہمارے خلاف فتنہ بڑک اٹھے گا اور پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ تینوں کو ایک ساتھ ختم کر دیا جائے۔ شام کے حکمران امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مصر کے امیر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوفہ میں امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 بڑے سرداروں کو جب ہم ختم کریں گے تو اسلام مٹ جائے گا۔ اس کے لیے 3 خصوصی بندوں کا انتخاب کیا گیا، ان کو بڑے انعامات کا اعلان کیا گیا، اور وہ اس مشن پہ تیار کیے گئے۔ ایک ایک کو ہر سربراہ کے پیچھے بھیجا گیا۔ مہینوں پہلے یہ منصوبہ طے ہوا، اور بات یہ ہوئی کہ 17 رمضان المبارک کو صبح کی نماز میں ان پہ حملہ کیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کیا جائے، اور منصوبے کے تحت ایسے ہی ہوا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے جا رہے تھے، پیچھے سے اس آدمی نے حملہ کیا، فوراً پیچھے مڑے، ساتھیوں کو آواز دی
مگر اس کی کمر میں زخم لگی اور ان پہ حملہ کرنے والے کو گرفتار کیا گیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس زمانے کا ماہر طبیب ڈاکٹر بلایا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ زخم بہت خطرناک ہے، یہ زہر آلود تلوار کا زخم ہے، اس کے لیے میرے پاس 2 قسم کے علاج ہیں۔ ایک ایسی دوائی میرے پاس ہے کہ وہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلا دوں تو ان کے یہ زخم تو ٹھیک ہو جائیں گے، مگر ساتھ ان کی قوت باہ ضائع ہو جائے گی، آئندہ اس کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ آگ کو خوب بھڑکایا جائے اور کئی کشادہ قسم کے لوہے گرم کیے جائیں، تو بار بار میں ان کے زخموں کو داغوں گا، تب وہ زخم کے زہریلے اثرات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اب ان سے مشورہ کیا جائے، جس کو یہ اختیار کرے وہی علاج ہم کریں گے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آگ کے ذریعے گرم سیخوں سے مجھے داغا جائے، یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اب زخموں کی حالت خطرناک ہے، میری موت کا ذریعہ بن رہا ہے، تو جان کی حفاظت بھی ضروری ہے، تو بس چلو میرا ایک ہی بیٹا کافی، بس ٹھیک ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ وہ دوائی پلائی گئی اور مزید یزید کے بعد مزید اولاد کا سلسلہ نہیں ہوا، صحت مل گئی اور اس پہ حملہ کرنے والے کو سزائے موت دی گئی۔ وہ خود ختم ہو گیا جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ رہا یہ سوال کہ جب وہ شہید نہیں ہوئے تو قاتل کو کیوں سزائے موت دی گئی؟ اس پہ اور مسلمانوں کے قتل کے الزامات بھی تھے بمائے شواہد کے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی صبح کی نماز کے لیے جاتے ہوئے حملہ ہوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ اس کی عادت شریفہ تھی، جب صبح کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تو گلیوں میں آواز دیتے رہتے، الآن وقت الصلاۃ یا ایھا الناس، الآن وقت الصلاۃ، اے لوگو اب نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ تو اس پہ حملہ کرنے والا سامنے سے آیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ وار کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے، مگر فوراً شہید نہیں ہوئے۔ اپنے بیٹے حسن کو بلایا، فرمایا بیٹا یہ جو آدمی لوگوں نے گرفتار کر لیا، اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے، اگر میں زندہ رہا تو میری مرضی، میں جیسے بھی اس کے ساتھ انتقامی کارروائی کرنا چاہوں گا کروں گا، اگر میں وفات پا گیا تو پھر قصاصاً اس کو ختم کر دیا جائے۔
وہی ہوا، چند دنوں کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس کو قصاصاً قتل کر دیا گیا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر مصر تھے، اس کے پیچھے جو آدمی گیا تھا اس پہ بھی منصوبے کے مطابق 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری صبح کی نماز میں حملے کے لیے آدمی پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ اللہ کی عجیب شان ہے کہ تہجد کے وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹ میں شدید درد شروع ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ صبح کی نماز کے لیے جانے کی قوت نہ رہی۔ دوسرے نائب کو بھیجا کہ جائیں آپ نماز پڑھائیں، میری طاقت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھانے جا سکوں۔ تو وہ یہودی وہ محراب کی جگہ میں خنجر کے ساتھ تلوار کے ساتھ انتظار میں تھا، جیسی نماز پڑھانے آگے ہوا اس پہ حملہ کر کے اس کو شہید کر دیا۔ لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا، خیال ہوا اس کے متعلق کیا فیصلہ کریں۔ بات یہ ہوئی کہ امیر مصر کے سامنے اس کو پیش کیا جائے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لائے گئے۔ ایک ساتھی نے عرض کیا، امیر مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آدمی نے امام پہ حملہ کیا ہے اور اس کو قتل کر دیا ہے، آپ جیسے اس کا فیصلہ فرمائیں۔ تو وہ بدبخت گرفتاری کی حالت میں بڑک اٹھا اور کہتا ہے کہ امیر مصر کو تو میں نے ابھی قتل کر دیا ہے، یہ عمر بن عاص کہاں سے آ گیا؟ یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو میں ختم کر چکا ہوں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ تو مجھے قتل کرنے آئے تھے، مگر اتفاق سے میرے پیٹ میں درد شروع ہوا، میں نماز پڑھانے نہ جا سکا، تو میرے ساتھی کو اس نے شہید کر دیا ہے، اس کو بھی قصاصاً قتل کر دیا۔ تینوں نے ایک ساتھ 17 رمضان مبارک سن 40 ہجری صبح کی نماز میں یہ تینوں حملہ آور ہوئے، مگر ان میں صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت یاب ہو گئے، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے ان کے دوسرے ساتھی کو شہید کیا گیا، اور خود تینوں کے تینوں جو تینوں کو قتل کرنے گئے تھے خود تینوں واصل جہنم ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، گزشتہ امتوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ آدمی تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اور آنے والی نسلوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ ہوگا جو آپ کو قتل کرے گا۔ ابن ملجم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو برقرار رکھا،
ہر زمانے کے اپنے امتحانات ہوتے ہیں، بس دین پہ استقامت کی ضرورت ہے میرے پیارو۔ ہمارا دین ایک نمبر کا دین ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ یہ گزشتہ قوم کا تذکرہ برائے عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قوم سمود کا تذکرہ فرماتے ہیں، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم۔ قوم سمود کے ان سرداروں نے کہا جو تکبر کرنے والے تھے اس قوم کے ضعیف لوگوں سے، وہ ضعیف لوگ جو صالح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں تو اس کی رسالت پہ ایمان ہے۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، تکبر کرنے والے کہنے لگے جس پہ تم ایمان رکھتے ہو ہمیں اس سے انکار ہے۔ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم، تو قوم کے مشورے سے قزار بن سالف نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے رب کی سرکشی کی۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اور انہوں نے کہا کہ اے صالح لے آؤ وہ عذاب جس کا وعدہ آپ بار بار ہمیں سناتے ہو اگر آپ واقعی رسولوں میں سے ہیں۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمین، ایک زلزلے نے ان کو پکڑا اور صبح کو اوندے منہ اپنے گھروں میں پڑے رہے۔ وتولى عنهم، صالح علیہ السلام نے ان سے اعراض کیا۔ وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی، فرمایا اے میری قوم میں نے تمہیں رسالت کا پیغام پہنچا دیا۔ ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین، میں نے تمہیں نصیحت کی مگر آپ لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ موت کی تیاری کی توفیق عنایت فرما۔ جماعت کے ساتھی تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم عنایت فرما، آپ کے دین کی محنت لے کے پھر رہے ہیں۔ یا اللہ دین کی ہر شاخ میں جہاں بھی خدمت ہو رہی ہے سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر تو ہم سب کی اولین حاجت ہے، یا اللہ عنایت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ